حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحيتهم والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المنتدب مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله بہت ساری آیتیں سے عوام کو یاد ہے. اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اس کی تلاوت ارشاد ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. مسلسل آپ کو سزا کھانے میں بات کر رہے ہیں اور مجھے چاہیے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کیونکہ اس ہمارے ادا کی ادا کیے آپ کی مدد تو لیکن میں ہوں کون میری حیثیت کیا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. شکریہ تو وہ ادا کرے کہ جس کے لال کا ذکر کرنے کا موقع ہو. تو اس نے اپنے لال کو 18 برس 20 کا شکریہ کو ابھی تذکرہ ہوتا ہے کہ آج کی مجلس میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا. مجھے معلوم ہوگا کہ ابھی مجمع نہیں آیا. ہم جو اعلان کرتے ہیں کیا اعلان ہوتا ہے ہمارا حضرات؟ جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی ہے میری آواز جا رہی ہے آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جائے. کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جائے. تاکہ مجلس شروع کی جائے یعنی جب تک آپ نہیں آئیں گے تب تک مجلس شروع. کیا یہ اعلان درست ہے؟ کیا یہ اعلان جب تک اگر یہی اعلان مسجد سے کیا جائے
کہ نمازیوں سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئے، نماز کا وقت ہو چکا ہے تاکہ نماز شروع کی جائے. تو اسے ہم عبادت تسلیم کرتے ہیں، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ اسے ہم عبادت مانتے ہیں، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ معاف کیجیے گا، بہت سخت جملے ہیں، لیکن میں نے یہ ایام عزا کے آخری مجلس سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن جیسے نماز میں، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کھا سکتے ہیں؟ نماز میں پی سکتے ہیں؟ کچھ بھی پانی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز نماز میں پی سکتے ہیں؟ اس عبادت میں کھانا پینا منع ہے. اگر آپ نماز کی حالت میں کھائیں گے یا پئیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں پیش کرتا ہوں، شریعت کا مسئلہ ہے. تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیاض لے کے نوحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور منہ میں گٹکا بھی ہو؟ کیا ہم بیاض لے کے نوحہ پڑھنے کھڑے ہوں اور کھینی بھی دبائے ہوں؟ وہ عبادت ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں پہنچتا ہے کہ ہم بیاض لے کے کھڑے ہوں اور ہمارا منہ بھی چلتا رہے اور اسی میں نوحہ نہیں کرتے رہے؟ اگر نماز کھانے کی حالت میں یا پینے کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی تو کیا یہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ عمل درست ہے آپ کا؟ پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شہزادی اس کی جزا آپ کو دیں گی؟ پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شہزادی نے آپ کی اس عبادت کو قبول کیا ہے؟ بڑی بڑی بیاضیں لے کر نوحہ پڑھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، فرش عزا پر بیٹھ جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. جب تک وہ کردار نہ پیدا ہو جائے جو دین چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو شریعت چاہتا ہے. ایک سلوات بھیجے اور محمد شریعت کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے جملہ ابھی کہا کہ پہلے کے لوگ پڑھے لکھے کم تھے، احترام زیادہ تھا. آج پڑھے لکھے زیادہ ہیں، احترام کم ہو چکا ہے. آج ہم نے مجلسوں کو رسم سمجھ لیا ہے. ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. جب تک اسے آپ رسم سمجھتے رہیں گے پھر آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ فرش پر بیٹھنے کی اہمیت کیا ہے. مولانا نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا کہ اس فرش پر شہزادی آتی ہے، اس فرش پر ملائکہ آتے ہیں. اہمیت ہے تبھی کو آتے ہیں. آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملائکہ حج کر رہے تھے. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملائکہ، فرشتے، جن و انس اور تمام معصومین نماز پڑھ رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شہزادی نے بھی روزہ رکھا ہے؟ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ واحد عمل ایسا ہے کہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارے پہلو میں شہزادی بیٹھی ہے. ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارے پہلو میں ملائکہ بیٹھے ہیں. ہمارے پہلو میں نہ جانے کون صحابی رسول اللہ کا بیٹھا ہوگا، نہ جانے کون ملائکہ کس کے بغل میں بیٹھا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن یقین ہے کہ بیٹھے ہیں. اور یہ آگے جو اتنی جگہ ہم چھوڑتے ہیں کس لیے چھوڑتے ہیں؟ یہ فلسفہ کیا ہے جو ہم آگے جگہ چھوڑتے ہیں؟ پہلے پرانے جو امام باڑے لوگ تھے یا ہمارے تشریف فرما ہے، ان کا جو امام باڑہ ہے لال گلی میں،
اس میں کیا ہے، ایک چوکور شینشین ہوتی ہے، وہ بیچ میں آگے رہتی ہے ممبر کی بالکل سامنے، مجمع اس کے آس پاس رہتا ہے، اس کے اندر کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ کیوں رکھا جاتا تھا؟ یہ ان کے احترام میں رکھا جاتا تھا جو اس فرش پر آتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ وجہ ہے کہ آج بھی جو ہم یہ جگہ جو چھوڑتے ہیں نا، اسی لیے چھوڑتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ معصومین اس فرش پر آ رہے ہیں، ملائکہ اس فرش پر آ رہے ہیں، جوانان جنت کے سردار اس فرش پر آ رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے پیچھے بیٹھیں گے؟ آگے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم یہ جگہ چھوڑتے ہیں۔ تو نماز میں کوئی فرشتہ آگے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، حج کے دوران کوئی فرشتہ ہمارے ساتھ حج نہیں کرتا، لیکن جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پہلو میں کوئی نہ کوئی بیٹھا۔ تو جب اس عبادت میں ہم کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتے ہیں جس سے وہ عمل باطل ہو جائے، تو کیا صحیح ہے کہ ہم اس عمل میں بھی اس عمل کو انجام دیں؟ سوچیے کیا صحیح ہے؟ ہم نے سمجھائی نہیں کہ اس پر عظمت کیا ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ جب فرش عذاب بچتی ہے، اور میں نے ایک بات پہلی ایک مجلس میں کہی تھی کہ ایک مثال ہے، جیسی محاورہ ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر نیت خالص ہے، اگر نیت پاک ہے، ہم نے اس فرش کو صرف امام کے لیے، اللہ کے لیے بچھایا ہے، تو یقین جانیے کہ سارے معصومین اس فرش پر آئیں گے۔ اور اگر عمل ریاکاری کا ہے کہ اس فرش کو بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شہرت ہو، 4 لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اتنا مہنگا تبرک بانٹا ہے، تو شاید میرا نام زیادہ بلند ہو جائے۔ اگر ہم اس لیے اس فرش کو بچھا رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو رسمی طور پر، تو مجبوری ہے بھائی، کرنا ہے تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہمیں یہ کرنا، اگر نہیں کریں گے تو 4 لوگ کہیں گے بتائیے کہ باپ دادا کرتے تھے اور یہ ایک صلوات بھیجا اور محمد تو پھر اس فرش پر بولو بولو آپ ادھر بتاؤ کیا ہے، صلوات بھیجا اور محمد تاکہ بعد میں آنے کے صلوات بھیجتے رہا گیا ہے۔ کیا ہے کہ اگر نیت ہے، ہم نے فرش امام حسین کے لیے اگر بچھایا ہے تو یقین جانیے کہ معصومین آتے ہیں۔ سب سے پہلے کون آتا ہے؟ سردار انبیاء۔ کون ہے سردار انبیاء؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار انبیاء ہے نا، تیار ہے مجلس میں آنے کے لیے، فرش بچ چکا ہے، اب رسول مجلس میں آنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ پہلے عرب میں قبائل ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے، تو ان کا کوئی اپنا مزاج نہیں ہوتا تھا، جو سردار کہتا تھا پورا قبیلہ اس پر عمل کرتا تھا۔ اسی بات کو آپ ذہن میں رکھیں، سردار انبیاء، نبیوں کے سردار مجلس میں آ رہے ہیں تو کیا اکیلے آئیں گے؟ سردار انبیاء مجلس میں آ رہے ہیں، اس فرش پر سردار انبیاء آ رہے ہیں تو کیا اکیلے آئیں گے؟ سارے نبی ہاتھ جوڑ دیں گے، یا رسول اللہ ہم بھی چلیں؟ رسول فرمائیں گے دیر کس بات کی، چلو۔ ابھی یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، جب 1,24,000 انبیاء آ گئے تو یہ مجمع باہر چلا جائے گا، جگہ رہے گی کسی کے بیٹھنے کی یہاں؟ تو
مجمع یہ جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے یہ نکل کے چلا گیا آ گیا پورا ہجوم نبیوں کا 1,24,000 انبیاء تشریف لے آئے. اس کے بعد ملائکہ جبریل نے کہا کہ مجلس چلے, میکائیل نے کہا مجلس چلے, اسرافیل نے کہا مجلس چلے, عزرائیل نے کہا مجلس چلے. یہ ملائکہ میں یہ 4 بڑے ہیں, 4 ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور عزرائیل. گھبرائیے گا نہیں, گھبرائیے گا نہیں. اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت. وہ مجلس میں شرکت کرنے آ رہے کسی کے روح, لیکن اگر اس کے باوجود حسین کہہ دے کہ اسے بھی ساتھ لے چلو اسی فرش سے, کیا اس سے بڑی کوئی بات, کیا اس سے بڑی کوئی منزلت ہو سکتی ہے؟ حسین کہتے ہیں ساتھ لے چلو, اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ جبرائیل آنے لگے, اسرافیل آنے لگے, عزرائیل آنے لگے, سارے ملائکہ نے کہا ہم بھی چلیں. جب سردار ملائکہ آ رہا ہے تو سردار کے پیچھے لشکر کیوں نہ آئے؟ چلیے پتہ چلا اب نبیوں کے بعد سارے ملائکہ اس فرش پر, کچھ بچا وہاں؟ بتائیے, جب سارے ملائکہ چلے آئے کچھ بچا وہاں؟ کچھ نہیں. اس کے بعد شہزادی کونین, شہزادی کونین کون ہے؟ کون ہے شہزادی؟ بتائیں آپ سنتے رہتے کیا منزلت ہے؟ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے نا, غلط نہیں کیا؟ اگر شہزادی کہیں کہ میں اپنے لال کی مجلس میں جا رہی ہوں, جناب سارا, جناب حاجرہ, جناب آسیہ, جناب خدیجہ نہ کہیں گی کہ بیٹی جب یہ سب آنے لگے تو کیا کوئی ایسی عورت ہے جو کہے کہ ہم نہیں جائیں گے؟ جو پورے موجود ہیں تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے نا, تو جتنی بڑی عورتیں یا جتنی بات کی عورتیں سب یہ کہیں گی نا کہ شہزادی, شہزادی آئے, ساتھ میں تمام عالمین کی عورتیں شہزادی کے ساتھ. اس کے بعد جس کا فرش ہے امام حسنین, امام حسن و حسین. کون ہے امام حسن و حسین؟ کون ہے امام حسن و حسین؟ جنت کے جوانوں کے سردار تھے. تو تھوڑا آگے بڑھ گیا, علی مرتضیٰ. جب شہزادی آ رہی ہے تو کیا علی مرتضیٰ نہیں آئیں گی؟ علی مرتضیٰ کون ہے؟ سید الاولیاء, ولیوں کے سردار. یقین ہے کہ علی مرتضیٰ آتے ہیں اس فرش پر. جب علی مرتضیٰ چلنے لگے تو کیا کوئی ایسا ولی ہے جو یہ کہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ اس ہندوستان میں 2 ولی ہیں, ایک نظام الدین میں اور ایک اجمیر میں. جب ولیوں کا سردار مجلس میں آنے کے لیے تیار ہوا تو کیا نظام الدین نہیں کہیں گے کہ یا علی مجھے بھی ساتھ لے چلیے؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی نہیں کہیں گے کہ یا علی میں بھی ساتھ لے لیتا ہوں؟ دنیا کے سارے ولی علی مرتضیٰ کے پیچھے سے مجلس میں آ گئے. بچا کوئی ولی؟ اس کے بعد بہت جلدی عرض کروں, اس کے بعد حسنین.
حسن حسین کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار. مجلس میں آنے لگے تو اب جتنے جنتی تھے سب نے کہا مولا ہم بھی ہیں، مولا ہمیں بھی ساتھ لے چلیے. آنے لگے. اب حسنین کے پیچھے سارے جنتی، وہ قافلہ وہاں سے چلا یہاں آگے بیٹھ گیا. جب سارے جنتی اس فرش پہ آگے بیٹھ گئے جنت میں کچھ بچا. جب سارے جنتی سردار کے ساتھ اس فرش پر آگے بیٹھ گئے جنت میں کچھ بچا جنت میں. تو اب اس کے بعد جب سارے جنتی اس مجلس میں اس فرش پر آگے بیٹھ گئے جنت میں کچھ نہ بچا، تو اگر اب کوئی مجلس میں آنے سے انکار کرے تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں آنے سے انکار کر رہا ہے، یہ کہو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. اب یہ کوئی کہے کہ مجلس میں وہ مجلس جانے سے انکار نہیں کر رہا بلکہ جنت جانے سے انکار کر رہا ہے. جنت تو یہی ہے. آج جنت ہم نے یہی بسا رکھی ہے. آج ہم کیوں خواہش کریں کہ ہمیں وہ مل جائے؟ ہماری جنت یہ ہے، ہماری جنت کربلا ہے، اللہ ہے. اگر اس سرزمین پر کوئی جنت ہے جب کربلائے معاملہ ہے جنت، تو اگر اسی حسین کا فرش ہم یہاں بچھائیں تو کیا ہمارا فرش جنت نہیں ہے؟ ایک سوال جب محمد کی مجلس ہے. میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں پیش کروں لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اور اس موضوع کو میں نے تھوڑی سی مجلس آپ بہت مختصر سے شروع کی تھی. آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں پیش کرتا ہوں اور کرتا ہوں. مثال ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں رہو موت تمہیں آ پکڑے گی. چاہے جہاں رہو موت تمہیں دبوچ لے گی. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا، اور کل وہ کیا کرنے والا ہے. ہم اس فرش سے اٹھ کر اپنے گھر جائیں گے یا لے جائیں گے کوئی نہیں جانتا. میں اس منبر سے اتر کر اپنے گھر جاؤں گا یا لے جاؤں گا پتہ نہیں. اور موت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں نہ کوئی ملکی اختلاف ہے، نہ کوئی مسلکی اختلاف ہے، نہ کوئی قومی اختلاف ہے. ہندو بھی کہتے ہیں موت آئے گی، مسلم بھی کہتے ہیں موت آئے گی، عیسائی یہودی بھی کہتے ہیں موت آئے گی، سب کہتے ہیں موت آئے گی. کوئی اختلاف نہیں ہے. موت آگے رہے گی، بچنا کسی کو نہیں. اگر اختلاف کسی چیز میں ہے تو وہ ہے ہماری روایتوں میں اختلاف. ہماری روایتوں میں کیا اختلاف ہے؟ دو روایتیں ہیں. روایتوں میں کیا اختلاف ہے؟ ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ موت اتنی سخت منزل کا نام ہے کہ جیسے ایک ریشمی لباس کو ایک خاردار درخت پر ڈال کر کھینچ لیا جائے، کوئی تار سلامت نہیں رہتا. اسی طریقے سے جب موت آتی ہے تو اتنی اذیت محسوس ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جسم کی کوئی بھی ایسی رگ نہیں ہے کہ جس کو موت کی اذیت کا احساس نہ ہو. موت کی اذیت کا احساس نہ ہو. بہت سارے حضرات گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں
جس سے جانور کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے، جس سے کاٹا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو گڑاسا. بہت سارے لوگ جو ایسے مشینیں ہوتی ہیں وہ چارہ ڈال دیا اور وہ کاٹتی ہوئی مل جاتی ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ ہاتھ سے اس کو. تو روایت میں گڑاسے کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن مفہوم عرض کروں کہ اتنی اذیت ہوتی ہے کہ اس کے جیسے کسی کے جسم کو اس گڑاسے سے جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، کسی کے جسم کو قینچی قینچی کیا جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے. اور ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ موت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، موت کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. روح اس طریقے سے نکلتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو. تو ایک روایت یہ کہتی ہے بڑی سخت منزل ہے، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب 1400 سال کے بعد جب ہم ان دونوں روایتوں کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سی روایت پر ہم اعتبار کریں، کس پر یقین کریں. ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں سخت منزل ہے، اور ایک روایت کہہ رہی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ جواب بس یہ ہے کہ روایتوں میں اختلاف نہیں ہے، روایتوں میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ مرنے والے مختلف ہیں. روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مرنے والے مختلف ہیں. کیسے کہہ دیا آپ نے مرنے والے مختلف ہیں؟ وہ مر رہا ہے وہ بھی انسان، یہ مر رہا ہے یہ بھی انسان، وہ مر رہا ہے وہ بھی انسان. تو کمال کی بات یہ ہے کہ انسان نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ انسان نہیں ہے. یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ انسان نہیں ہے؟ بھائی وہ بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، آپ بھی کھا پی رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، وہ انسان. کیسے کہہ دیا آپ نے کہ انسان ہے؟ پیدا ہوتا ہے انسان، لیکن اپنے کردار اور افعال کی وجہ سے کوئی رہ نہیں جاتا ہے. سنیں گے توجہ سے، اپنے کردار اور افعال کی وجہ سے کوئی رہ نہیں جاتا انسان. کہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہ میرا قول نہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کی مخلوق اس دنیا میں خلق کی ہے. پہلی وہ کہ جس کو اللہ نے عقل دی لیکن خواہش نہیں دی. دوسری وہ کہ جس کو اللہ نے خواہش دی لیکن عقل نہیں دی. تیسری وہ کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی اور خواہش بھی دی. پہلی وہ کہ جس کو اللہ نے عقل دی لیکن خواہش نہیں دی، وہ ہے فرشتے. دوسری وہ کہ جس کو اللہ نے خواہش دی لیکن عقل نہیں دی، وہ ہے جانور. تیسری وہ کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی اور خواہش بھی دی، وہ ہے ہمارا حضرت انسان. اب یہ دونوں چیزیں، کیا دونوں چیزیں؟ عقل اور خواہش، عقل اور شہوت، یہ دونوں چیزیں برسر پیکار ہیں. کبھی عقل یہ چاہتی ہے کہ وہ خواہش پر غالب آ جائے تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور کبھی خواہش یہ چاہتی ہے کہ وہ عقل پر غالب آ جائے. جنت کس نے دیکھی؟ جہنم کس نے دیکھا؟ صراط کس نے دیکھا؟ بہشت کس نے دیکھا؟ آج اپنا کام نکالو، کل کی کل دیکھی جائے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل خواہش پر غالب آ جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہش عقل پر غالب آ جاتی ہے. معصوم فرماتے ہیں جب کسی کی خواہش، جب کسی کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے اور وہ گناہ کرنے لگے تو اب وہ انسان نہیں رہا. اب وہ انسان نہیں رہا. کیا ہو گیا؟ اگر معصوم نے جانور کا لفظ بھی استعمال کیا ہوتا نا تو غنیمت ہوتا. جانور بھی کتنوں کے کام آ جاتا ہے. ابھی آپ کھانا نوش فرمائیں کہ کتنے جانور، کتنی شادیاں، کتنے چہلم نپٹا دیتا ہے جانور. لیکن معصوم نے کہا کہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے. کیوں جانور سے بدتر ہے؟ اگر جانور، کیوں جانور سے بدتر ہے؟ اگر جانور کسی کا کھیت چر جائے تو جانور کے پاس پیٹ ہے لیکن عقل نہیں ہے. اگر انسان کسی کا مال کھا جائے، اگر انسان کسی کا مال کھا جائے تو اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس خواہش بھی ہے. انسان ساری خواہشات کے باوجود اگر کسی کا مال کھا جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اب وہ، کیونکہ اس کی خواہش اس کی عقل پر غالب ہے، تو اب وہ انسان نہیں رہا، جانور سے بدتر ہے. اگر
جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل جو ہے خواہش کو دبا دیتی ہے، خواہش پر غالب آ جاتی ہے، پھر انسان جنت و جہنم کو دیکھے بغیر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو اب معصوم نے کیا فرمایا؟ اب وہ انسان نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ جیسے وہاں انسان جانور سے بدتر ہوا تھا، اگر فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو اس میں کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، اللہ نے اس کو خواہش دی ہی نہیں ہے۔ انسان ساری خواہشات کے باوجود اگر گناہ نہ کرے تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو اب معصوم فرماتے ہیں کہ اب وہ انسان نہیں رہا، اب وہ فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں سے افضل ہو گیا ہے۔ جانور سے بدتر ہو یا فرشتوں سے افضل ہو، جانور سے بدتر ہو یا فرشتوں سے افضل ہو، جانور سے بدتر ہوا فرشتوں سے افضل ہو گیا، کوئی جانور سے بدتر کوئی فرشتوں سے افضل۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک جانور سے بدتر ایک فرشتوں سے افضل، چاہے جانور سے بدتر ہو چاہے فرشتوں سے افضل ہو، مرنا دونوں کو ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلے گی، فرشتوں سے افضل کی روح کیسے نکلے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، روایتیں دونوں صحیح ہیں، طے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلے گی اور فرشتوں سے افضل کی روح کیسے نکلے گی۔ مجھے کچھ ثواب پیش کرنے ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو 10 منٹ کے اندر 10 سے 12 منٹ کے اندر میں روح نکالوں۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ آپ مطمئن رہیں، آپ یہاں سے صحیح سلامت جائیں گے، اس کی روح نکلنی ہے وہ نکل جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے پر چھوٹا سا مقدمہ اس سے پہلے میں پیش کر دوں۔ اس کائنات کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے ظاہر کائنات اور ایک ہے باطن کائنات۔ ظاہر کائنات دکھائی دیتا ہے ان آنکھوں سے اور باطن کائنات دکھائی دیتا ہے دوسری آنکھوں سے۔ معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام ہیں جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے، وہ تو نہیں ہو رہے، شاید موت کا ذکر ہو رہا ہو، ایک صلوات بھیجے۔ نہیں پوچھنا پڑتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہے اور 2 اس کے قلب میں۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کی دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، پھر وہ انسان وہ دیکھتا ہے جو یہ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ پھر وہ انسان، مجھے واقعات نہیں پیش کرنے ہیں، بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے اس حوالے سے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عارف اس میں گزرے ہیں کہ جو باطن کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے پورے واقعات نہیں پیش کرنے، میں بس بہت جلدی عرض کروں گا۔ باطن کائنات اور ایک ہے ظاہر کائنات۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کی دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، پھر وہ انسان وہ دیکھتا ہے جو یہ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ کب ایسا ہوتا ہے کہ انسان باطن کائنات کو دیکھ سکتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور باطن کائنات کے درمیان، ہمارے اور چھپی ہوئی کائنات کے درمیان ایک حجاب کا، ایک پردے کا فاصلہ۔ جیسے جیسے ہمارا تعلق اس دنیا سے بڑھنے لگتا ہے، اس دنیا میں، ویسے ویسے یہ پردہ موٹا ہونے لگتا ہے، بیک کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اور جیسے جیسے ہمارا تعلق اس دنیا سے کم ہونے لگتا ہے وہ پردہ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ من جملہ ان جگہوں کے جب ہمارا تعلق اس دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، وہ کون سا لمحہ ہے؟ حالت نزع کا، جب روح نکلتی ہے۔ اسی لیے جب آپ توضیح مسائل میں حالت نزع کے احکام پڑھیں گے تو حالت نزع نہیں لکھا ہے، حالت احتضار لکھا ہے۔ کیا مطلب ہے احتضار کا؟ احتضار بنا ہے حاضر سے،
وہ چیزیں جو ابھی تک غائب تھیں، جو ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، اب وہ ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں مرنے والے کے سامنے۔ موٹے طور پر 3 چیزیں ہر مرنے والے کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلے سب سے پہلا اس کا مال، اس کے بعد اس کی اولاد، اور پھر اس کے اعمال۔ سب سے پہلے اس کا مال ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مرنے والا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے حلال و حرام میں فرق نہیں سمجھا، تمہیں جیسے حاصل کر سکتا تھا ویسے حاصل کیا، آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ ہو گیا۔ مال کہتا ہے کفن لے لو، دیٹس آل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی اولاد سامنے آتی ہے، میرے لال یہ سب جتنا کچھ میں نے کمایا ہے تمہارے لیے تو کمایا ہے، کیا میں یہ سب قبر میں لے کے چلا جاؤں گا؟ آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ اولاد کہتی ہے قبر تک پہنچا دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آخر میں اس کے اعمال سامنے آتے ہیں، پلٹ کے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے حقیر سمجھا، تمہیں میں نے معمولی جانا، آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ اعمال کہتا ہے قبر کی تنہائی، برزخ، پلے صراط، بہشت کے دروازے تک۔ اور ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ ملک الموت ظاہر ہو جاتا ہے۔ آیا ملک الموت، کیا آنے کے بعد سب سے پہلے روح قبض کر لیتا ہے؟ نہیں، قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ ہمارے اعمال پڑھتا ہے کہ تو سرکار ہیں کون، ان کے اعمال کیا ہیں۔ اب وہ فائل پڑھنا شروع کرتا ہے، سید عروج کیا ہے بھائی پیشہ، طالب علم ہے، مجلسیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی بہت نامہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر مشغولیات جو ہیں سب اس میں لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ جاتا ہے کہ مجلس کے لیے بلایا جا رہا تھا، بہنی، نماز کے لیے آواز دی جا رہی تھی، بہنی، روزے کے لیے کہا جا رہا تھا، فراموش کر دیا، حج کے لیے استطاعت تھی لیکن کیا نہیں۔ وہ پڑھنے لگے گئے تو کہے گا کہ بھائی شروع میں تو بڑا اچھا معاملہ تھا، اور اس کے بعد یہ سب اتنے خراب اعمال۔ میں اسی لیے اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب مولانا کا یہ حال ہے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ تو اب قرآن کہتا ہے کہ ملک الموت پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ فی ما کنتم۔ بہت آرام سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ موت کا مسئلہ ہے اور سنجیدگی سے آپ سنیں گے، اس لیے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو ملک الموت پوچھے گا فی ما کنتم، کہاں تھے؟ اتنے خراب اعمال، اتنی گندی بھائی۔ تو جب وہ پوچھے گا نا تو ہمارا جواب جو ہوگا وہ سرکار ہم نے آپ کو فون بھی کیا اور پورا دعوت نامہ بھی بھیجا اور آپ شادی میں نہیں آئے، تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے کہ کیا بتائیں حضور، ایسا ہوا کہ، اور اس کے بعد جو ہمارے دل میں آیا وہ ہم نے سیٹ کر دیا، ان کو کہہ دیا۔ تو ہماری یہ عادت تھی۔ اب جب ہم وہاں پہنچے اور ملک الموت نے پوچھا کہاں تھے، تو ہمارا جواب ہوگا کہ ملک الموت بھیا کیا بتائیں کہ ایسا ہوا کہ، اور ہم بہت کننا مستضعفین فی الارض، ہم بہت کمزور لوگ تھے، ہم بہت دبے کچلے لوگ تھے۔ وہ کیا بتائیں کہ ہمارا جو ہے معاملہ تھوڑا سا مولانا قلب عباس صاحب سے تھوڑا سا بگڑ گیا تھا، اور جو مسجد کا راستہ تھا وہ قلب عباس صاحب کے گھر سے ہو کے نکلتا تھا، اور جب ہمارا معاملہ ان سے بگڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے دروازے سے نکلو گے تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ہم کمزور لوگ تھے سرکار، ہم ان سے نہیں لڑ پاتے سرکار، اس لیے ہم نے نماز نہیں، یہ ہمارا جواب۔
کیا ایمان سے بتائیے ملک الموت ہمارے اس جواب کو قبول کر لے گا؟ مان لے گا؟ پوچھے گا فیما کنتم کہاں تھے؟ ہم کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم بہت دبے کچلے لوگ تھے، ہم بہت کمزور لوگ تھے زمین پر، ہم اس سے نہیں لڑ پاتے، اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ ملک الموت پلٹ کے کہے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ وتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی جو ہجرت کر جاتے؟ کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی جو ہجرت کر جاتے؟ وہاں رہے کیوں؟ وہاں رہے کیوں کہ یہ نوبت آتی وہ تم سے پھر سے لڑتے؟ وہاں رہے کیوں؟ ہجرت کر جاتے؟ تو اب قرآن کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ میں ان کا حال بتا رہا ہوں کہ جو جانور سے برتر ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد کیا اب بھی کچھ باقی ہے یا ملک الموت روح نکال لے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ اب ان کی پٹائی ہوگی، توڑائی ہوگی، فرشتہ مارے گا ان کو۔ یضربون وجوہہم بادبارہم، فرشتہ مارے گا کہاں؟ چہرے پر اور پیٹھ پر۔ یضربون وجوہہم بادبارہم، فرشتہ مارے گا چہرے پر اور پیٹھ پر، اور انتہائی ذلت کے ساتھ روح نکال لی جائے گی۔ جب انتہائی ذلت کے ساتھ روح نکالی جائے گی تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ان کا حال ہے جو ہم جیسے ہیں، یعنی جانور سے بدتر۔ دوسری قسم کیا تھی؟ فرشتوں سے افضل۔ جو روح قبض کرنے آ رہا ہے وہ ہے فرشتہ، جو مر رہا ہے مومن وہ ہے فرشتوں سے افضل۔ تو مرنے والا افضل ہے یا مارنے والا؟ جواب دیجئے۔ مرنے والا افضل ہے نا؟ تو کیسے آئے گا، کیسے روح نکالے گا؟ علامہ باقر مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ سے سوال کیا گیا کیف یتوفی ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو وفات کیسے دیتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقفا عبد الذلیل من المولا، ملک الموت ایک مومن بندے کے سامنے اس طریقے سے آگے کھڑا ہوتا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ آنے کے بعد روح قبض کر لیتا ہے، جیسے وہاں فائل پڑی رہتی یہاں بھی فائل پڑی رہتی۔ بس میں نے ختم کیا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میرے خیال سے 45 سے 40 منٹ ابھی وقت ہے، ایک سلوات بھیجا کیونکہ مجھے جو آج ظاہر ہے کہ اور آج تو حق بنتا ہے کہ میں 10-15 منٹ زیادہ ایک اور سلوات تو فائل پڑھے گا، اور جب فائل پڑھ لے گا اس کے بعد جب چاہے گا کہ روح نکال، بہت جلدی جب چاہے گا کہ روح نکالی ہو جائے تو دیکھے گا کہ جو بندہ مومن ہے پریشان ہے، وہ حیران ہے، غمزدہ ہے، فوراً پلٹ کے ملک الموت پوچھے گا کیوں پریشان، کس بات کی تکلیف ہے؟ تو جواب تو بہت چھوٹا سا ہے مومن کا۔ مومن کہے گا کہ ابھی تک ہماری آرزوئیں پوری نہیں ہوئی ہیں، بس اتنا مختصر سا جواب ہے کہ ابھی تک ہماری آرزوئیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ میں مثال دے دوں، کیا آرزوئیں ہیں ہماری؟ ابھی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اکتوبر کا۔ ابھی 31 اکتوبر کو ہم ریٹائر ہونے والے تھے، اور پوری زندگی کو ہم نے نوکری میں یہاں پٹنہ میں گزار دی، اور ہماری جو اولادیں ہیں ہم نے اتنا پڑھایا لکھایا ان کو، اب 31 اکتوبر کو ہم ہو رہے ہیں ریٹائر، تو ارادہ یہ تھا کہ میرے بڑے بیٹے نے ممبئی میں فلیٹ لیا ہے بہت زبردست،
تو ارادہ یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ممبئی جاتے اور اپنے بیٹے کے بعد بڑے بیٹے کے بعد کچھ دن رہتے. پھر میرے چھوٹے بیٹے نے دلی میں مکان بنایا ہے, مہنگا مکان ہے, 2-2.5 کروڑ کا مکان ہے. تو ارادہ تھا کہ وہاں سے واپسی پر ہم دلی آ جاتے اور پھر اسی چھوٹے بیٹے نے ہمارے حج و زیارت کا عمرے وغیرہ کا جو ہے انتظام کروا دیا ہے. تو ارادہ تھا کہ اس کے گھر کچھ دن رہ کے اور پھر عمرہ کر لیتے, زیارت کر لیتے. اور ہماری جو بڑی لڑکی پٹنہ میں جو رہتی ہیں ان کے یہاں ولادت ہونے والی تھی. تو نام جو بھی ہمارے یہاں یہ شیوا کہ پہلے ہی نام رکھ دیا جاتا ہے, جو بھی نام ہم نے رکھا ہو, محسن صاحب, محمد صاحب, علی صاحب, جو بھی رکھا ہو. تو علی صاحب کی ولادت ہونے والی تھی. تو ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے جب لوٹیں گے تو اپنی بیٹی کے یہاں کچھ دن رہیں گے. اور ابھی یہ سب کچھ باقی تھا کہ اتنے میں آپ آ گئے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ پریشان, یہ سب دھرا رکھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان کیوں ہوں, ابھی تک ہماری آرزوئیں نہیں پوری ہوئی ہیں. تو اب ملک الموت کا جواب سنیں کہ ملک الموت پلٹ کے کہے گا کہ چچا جان تو مت ہے, چچا کا میرا جملہ ہے, تو ملک الموت کیا کہے گا. تو یہ بتائیے کہ اگر 1 روپیہ لے کر آپ کو اس کے بدلے میں 1000 دیا جائے تو کیسا رہے گا. اگر 1 روپیہ لے کر آپ کو 1000 دیا جائے تو کیسا رہے گا. بھائی ہمارے جیسے آدمی کو کہے گا بھائی 100 لے لو, 10 لے لو, 1 کیوں. اگر 1 کے بدلے 1000 دیا جائے تو ملک مومن پوچھے گا کیا مطلب. تو اب ملک الموت کہے گا انظر, دیکھو. کیا دیکھو. یرل جنت و قصور, جنت اور اس کے محلات, اس کے محل. جنت دیکھو, انظر دیکھو, یرا الجنت و قصورها, جنت اور اس کے محل. اب چاہے جتنا مہنگا مکان بیٹے نے ممبئی یا دلی میں بنایا ہو, کیا اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوں گے, کیا اس میں زمرد لگا ہوگا, کیا اس میں عقیق جڑا ہوگا. چاہے جتنا ہی مہنگا مکان بنایا ہو, کیا جنت کے محلات سے مہنگا ہوگا. دیکھو انظر, دیکھو, یرا الجنت و قصورها, جنت اور اس کے محل. اب مرنے والا دیکھے گا جنت اور اس کے محل. اس کے بعد اس میں اس کو کچھ, مرنے والا کون ہے, مومن. اب اس میں اس کو کچھ نورانی شخصیتیں نظر آئیں گی. پہلے یہ پوچھے گا یہ کون ہے, یہ جو نور موجود ہے یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں. نور میرا جملہ ہے لیکن روحیں, نور تو نہیں, روحیں, کچھ روحیں ان کو دکھائی دیں گی. تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کس کی روح ہے. تو ملک الموت کہے گا کہ یہ آپ کے دادا جان, یہ ان کے ابا, یہ ان کے بھی ابا. تو یہ اوپر کی ساری نسل یہاں موجود ہے, یہ اوپر کی ساری نسل یہاں موجود ہے. تو اب مومن یہ سوچے گا کہ بہت سنا تھا کہ دادا ابا شیروانی پہن کے جا کے مجلس میں بیٹھتے تھے, آؤ چل کے دیکھیں کیسے لگتے تھے. مومن فوراً یہ کہے گا. اس کے بعد ادھر دیکھے گا کہ کچھ اور روحیں موجود ہیں. پوچھے گا ملک الموت سے یہ روحیں کس کی ہیں. کہا کہ جن کی ولادت کی تم ابھی بات کر رہے تھے نا, علی صاحب جو پیدا ہونے والے ہیں, یہ ان کی روح ہے. اور اس کے بعد جو روحیں دکھائی دے رہی ہیں نا, یہ ان کی آنے والی نسل. تو اب مومن کا جواب سنیں گے. مومن پلٹ کے ہاتھ جوڑ کے کہے گا ملک الموت دیر کیوں کر رہے ہو, لے چلو ہم کو. ابھی تک جو پریشان ہو رہے تھے نا, اب فوراً ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے ملک الموت دیر کیوں کر رہے ہو, لے چلو. ملک الموت پلٹ کے کہے گا ابھی کہاں, ابھی رکو. فانظر, پھر دیکھو, یرا محمد و علیہ, یرا محمد و علیہ, محمد کو اور علی کو. اب روایت یہ کہتی ہے کہ محمد اور علی کو تو سب پہچان لیتے, چاہے مرنے والا مومن ہو یا غیر مومن, دونوں پہچانے کہ یہ محمد ہے, یہ علی ہے. اگر مرنے والا مومن ہے تو کہے گا اچھا چلو علی سے ملاقات ہوگی, محمد سے ملاقات ہوگی. اگر مرنے والا غیر مومن ہے تو کیا کہے گا, ارے بھیا یہاں بھی کیا سوال
سے اور علی سے ملاقات ہوگی، اور اگر مرنے والا غیر مومن ہے تو ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ تو مرنے والا مومن ہو یا غیر مومن ہو، یہ دونوں دیکھتے ہیں، محمد کو بھی اور علی کو۔ اس کے بعد پھر کہے گا وآل احمد طیبین الطاہرین، اور دیکھو ان کی آل پاک کو، ان کی آل پاک کو، صرف محمد اور علی نہیں، ان کی آل پاک کو۔ آپ نے کبھی امام علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے امام حسین شہید کربلا کو دیکھا ہے؟ امام زین العابدین کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ محمد اور علی کو سب پہچانیں گے، چاہے مرنے والا مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ اب جو ان کی آل پاک ہے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ جب دیکھیں گے کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے 8ویں امام، یہ ہمارے 7ویں امام، یہ ہمارے 6ویں امام، یہ ہمارے 4تھے امام؟ دیکھا تو ہے نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ تو مومن پلٹ کے پوچھے گا یہ کس کے نور ہے، یہ کس کے انوار ہے؟ تو اب ملک الموت بتانا شروع کرے گا، یہ حسن مجتبیٰ، یہ حسین شہید کربلا، یہ زین العابدین، یہ محمد باقر، یہ جعفر صادق مرنے والا ہے مومن۔ جیسے ہی ان انوار کو دیکھے گا، دیکھ کے اتنا خوش اور دیکھنے میں اتنا مہو ہو جائے گا کہ کب روح نکل گئی پتا بھی نہ چلا۔ صلوات ہے محمد، کب روح نکل گئی پتا بھی نہ چلا۔ تو روح اس طریقے سے نکلی کہ جیسے پھول سے تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ جانور سے بدتر کی دودھ کیسے ملے گی اور شروع سے افضل کی دودھ کیسے محبت کا انتظام کیا۔ جس ہمارے یہاں کتنی فضیلت یہ مرد مومن کو جب ملک الموت آتا ہے تو اتنا احترام کرتا ہے۔ کیا حق یہی ہے؟ کیا حق یہی تھا کہ اسی حسین غلیظ کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا تھا، کوئی دفن کرنے والا نہ؟ آج الوداعی مجلس سے کچھ چند جملے مسائل کے میں اہل حرم کی پڑھوں گا، اس کے بعد مجلس رحمت فرماؤں۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، یہ چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو اگلے برس رہا وہ پھر سے موت پر آنسو اٹھائے گا۔ جب تمام پر دنیا کرا کرے نا، اسے تکلف نہ کیا کرے، کھل کے رویا کر، کیونکہ وہ شہزادی کہ جب اپنے بابا کے پاس وہ شہزادی آتی تھی تو رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہ شہزادی آپ کے سامنے کھڑی ہے، رومال پھیلائے۔ عظمت دیکھ رہے ہیں آپ، منزلت دیکھ رہے ہیں آپ، جس کے لیے رسول کھڑا ہو جاتا تھا آج وہ آپ کے سامنے کھڑی۔ اور کیا فرماتی ہے؟ چند قطرے آنسو کے میرے رومال میں دے دو تاکہ میرے لال کو یہ مرہم ہو۔ جب آپ گریا کرتے ہیں نا، چھٹے امام آپ کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں بارے الہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیے، ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام ہمیں دعا دیتے ہیں، منزلت سمجھیں آپ۔ جب آخری رخصت کے لیے امام آئے ہیں نا، اپنے لال سید سجاد کے پاس کیا کہا؟ میرے لال جب نبی نے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا ہے میرے شیعوں تم اس وقت مجھے بہت یاد آئے جب میں اپنے لال علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کاش تم ہوتے تو دیکھتے کہ
کس طریقے سے میں اپنے لال الیسر کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن پانی نہ ملا، پانی کے بدلے 3 بھال کا تیر۔ منزلت سمجھیں آپ، کیا منزلت ہے آپ کی، کیا منزلت ہے شعور۔ آج یہ قافلہ مدینے وارد ہو رہا ہے۔ جب یہ قافلہ قید شام سے رہا ہوا تھا، زینب نے فرش عزا بچھا دی، شہیدوں کا ماتم ہو گیا۔ 3 دنوں تک تاریخ کہتی ہے 3 دنوں تک عورتوں کو جمع کیا امام سید سجاد نے اور گریہ کیا۔ اور اب امام کہتے ہیں اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ سے، اے پھوپھی اماں ہم کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گے، تمام بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے سامان سفر باندھ لیں۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، جناب سید سجاد آیا، آنے کے بعد کہتے پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں میرے لال ساری بیویاں تو تیار ہیں لیکن آپ کی ماں ام رباب دکھائی نہیں دیتی، نہ جانے صبح سے کہاں آپ کی ماں ام رباب چلنے کے لیے دکھائی نہیں دے رہی ہے، ہم بہت دیر سے انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ میری ماں ام رباب کہاں ہے، آپ تمام بیویوں سے کہیں کہ وہ ناقے پر سوار ہو جائیں، ہم اپنی اماں ام رباب کو راستے سے لے لیں گے۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے جناب زینب پلٹ کہتی ہے سید سجاد یہ راستہ تو قید خانے شام کی طرف جاتا ہے، میرے لال یہ راستہ تو سنارے شام کی طرف ہے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ام رباب اپنی لاڈلی جناب سکینہ کی قبر پر آخری الوداع کہنے گئی۔ اے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا ہے نا کس طریقے سے ماں اپنے بچے کو لپٹائے رہتی ہے۔ جب جناب سید سجاد جناب زینب قید خانے زندان میں پہنچے، جناب ام رباب جناب سکینہ کی قبر سے اس طریقے سے لپٹی ہوئی تھی اور بیان کر رہی تھی میری لاڈلی تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، آؤ دیکھو یہ قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا قافلے کے ساتھ وطن واپس نہیں چلو گی میری لاڈلی؟ جناب سید سجاد نے کہا اے اماں قافلہ تیار ہے۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، جب ایک راہ پہ پہنچا جناب سید سجاد کہتے پھوپھی اماں بیویوں سے پوچھیں کہ اب یہاں سے 2 راستے ہیں، ایک راستہ مدینے جاتا ہے ایک راستہ کربلا جاتا ہے، کیا کربلا چلیں گی یا مدینے جائیں گی؟ جیسے ہی کربلا کا نام بیویوں نے سنا تڑپ گئی، کہتی ہیں اے زینب کبریٰ اے شہزادی زینب سید سجاد سے کہیں ہم نے اپنے شہیدوں کی لاشیں دیکھی تھی، ہم نے اپنے شہیدوں کی قبریں نہیں دیکھی، ہمیں کربلا لے چلے، ہم اپنے شہیدوں کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب سید سجاد قافلے کو لے کر کربلا پہنچے، چہلم کرنے بیویاں کربلا آئی ہیں۔ آنے کے بعد جیسے ہی کربلا کے قریب سید سجاد پہنچے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد اپنے ناقے سے اتر گئے۔ ہمارے یہاں بھی ایک دستور ہے نا، جب کوئی مرتا ہے تو اس کی اولاد یہ چاہتی ہے کہ کوئی آ کے اسے پرسا دے، کوئی آ کے اسے سینے سے لگائے، کوئی آ کے اسے دلاسا دے، کوئی آ کے یہ کہے کہ آج سے اپنے باپ کی جگہ ہم کو سمجھو، تمہارا باپ مر گیا ہمیں بڑی افسوس ہے، 1 سال ہو گئے آج تک کسی نے سید سجاد کو پرسا نہیں دیا۔ سید سجاد ناقے سے اتر گئے، اترنے کے بعد جب کربلا کے قریب سید سجاد پہنچے، جیسے ہی جابر بن عبداللہ انصاری کو سید سجاد نے دیکھا، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا جناب جابر کو، جناب سید سجاد خود بڑھ کے جناب جابر کے کلیجے سے لپٹ گئے، لپٹ کے کہتے ہیں اے جابر میرا بابا شہید ہو گیا، اے جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا، اے جابر مجھے دیار بدیار پھرایا گیا، اے جابر 1 سال تک زندان میں مجھے قید کر کے رکھا۔ جناب جابر سے جناب سید سجاد نے اپنا غم بیان کیا۔ اس کے بعد جناب سید سجاد کہتے اے جابر کچھ دور چلے جاؤ، نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، علی کی شہزادیاں آ رہی ہیں،
جناب جابر کہتے ہیں کہ اے سید سجاد، اے مولا مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا مولا، اگر شہزادیاں آ بھی جائیں گی مجھے کیا فرق پڑے گا؟ جناب سید سجاد کہتی ہیں 1 سال کی قید کاٹ کر یہ نبی کی نواسیاں اپنے بھائی کا چہلم کرنے آ رہی ہے، جیسے ہی قبر کو عورتیں دیکھیں گی، مستورات دیکھیں گی، نبی کی نواسیاں دیکھیں گی، اپنے آپ کو روک نہ سکیں گی، اور اس طریقے سے بیان کریں گی کہ تم سن نہ سکو گے۔ اے جابر کچھ دور چلے جاؤ۔ جناب جابر چلے گئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں سید سجاد میرے بھیا کی قبر مجھے دکھاؤ۔ جناب سید سجاد نے امام حسین کی قبر دکھائی۔ جناب زینب قبر کے قریب آئی، آنے کے بعد اپنے آپ کو امام حسین کی قبر پہ گرایا، گرانے کے بعد فریاد شروع کی، بھیا تمہارے بعد مجھے تیار بدیار پھرایا گیا، بھیا شرابی کے دربار میں زینب 72 گھنٹے کھڑی رہی، بھیا مجھے دلاسا نہ دو گے؟ بھیا کیا مجھے تسلی نہ دو گے؟ ساری مستورات نے، ساری عورتوں نے اپنے آپ کو قبر امام حسین پہ گرایا۔ اس کے بعد جناب زینب پوچھتی ہیں اے سید سجاد یہ برابر میں کس کی قبر ہے؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ میرے بھیا حضرت علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری عورتوں نے اپنے آپ کو قبر علی اکبر پہ گرایا، بین ہوا۔ جناب سید سجاد نے سوچا اگر اس طریقے سے سب گریہ کرتی رہی تو شاید کوئی مر نہ جائے۔ جناب سید سجاد نے جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں بس کیجئے، پھوپھی اماں بس کیجئے۔ جب ساری مستورات خاموش ہوئی نا، جناب زینب پلٹ کے کہتی ہے بھیا میرے لال سید سجاد مجھے میرے بھیا عباس کی قبر تو دکھا دو۔ جناب سید سجاد کہتے پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے، میرے چچا کی قبر فرات پر ہے۔ جناب زینب ساری مستورات فرات کی طرف جانے لگی، جیسے ہی آگے بڑھنے لگی ساری مستورات کا راستہ جناب زینب نے روکا، روک کے کہتی ہے اے عورتوں، اے نبی کی نواسیوں، دیکھو قبر عباس پہ جا تو رہی ہو لیکن ساری شکایتیں عباس سے کرنا، ضرور کہنا کہ ہم شرابی کے دربار میں کھڑے رہے، ضرور کہنا کہ ہم دیار با دیار پھرائے گئے، ضرور کہنا کہ عباس تمہارے بعد ہمارے پشت پر تازیانے مارے گئے، ضرور کہنا کہ عباس تمہارے بعد ہمارے چادریں چھینی گئی، لیکن خبردار عباس سے یہ نہ کہنا کہ ہم سکینہ کو شام میں چھوڑ کے آ گئے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی عمر دے سوائے جو ہمیں شہید کربلا کی۔ دیکھو وہ یہ نہ کہے کہ ہم سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آ گئے۔ قبر عباس کی ساری عورتوں نے زیارت کی، اب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا، بس آخری 2 جملے سنیے مجلس رحمت تمام۔ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا، مدینے کے جیسے ہی قریب پہنچا جناب زینب ام کلثوم آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی سید سجاد بشیر ابن مرخم کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ جا کے منادی کرا دے، ہم اس حال میں اگر مدینے میں داخل ہوئے تو شاید ہمیں دیکھ کر کوئی برداشت نہ کر پائے، شاید ہمیں دیکھ کر کوئی اس دنیا سے چلا جائے۔ پہلے جا کر بشیر اعلان کرے کہ نبی کی نواسیاں 1 سال کے بعد اپنے وطن میں واپس آ رہی ہیں، شاید جب لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں گے ہم سے ملنے کے لیے تب شاید اتنی بے چینی، شاید برداشت کرنے کا مادہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ بشیر نے آ کر اعلان کیا ہائے جو یہاں سے قافلہ 28 رجب کو نکلا تھا آج یہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جیسے ہی علی کے بڑے بیٹے حسنین کے بعد جو بڑے بیٹے ہیں علی کے وہ ہیں محمد حنفیہ، جیسے ہی اس اعلان کو جناب محمد حنفیہ نے سنا نا، گھوڑے پر سوار ہوئے، پورا اعلان جناب محمد حنفیہ نے نہیں سنا کہ بشیر کیا اعلان کر رہا ہے، بس اتنا سنا کہ وہ قافلہ مدینے واپس آ رہا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، آنے کے بعد قافلے کے قریب پہنچے، سید سجاد کو دیکھا کہ عباس کے علم کو تھامے ہوئے ہیں۔ سید سجاد کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اے شخص تو کون ہے؟ میرے بھیا حسین کہاں ہے؟ محمد حنفیہ کو نہیں پتا کہ حسین شہید ہو گئے،
محمد حنفیہ کو نہیں پتا کہ عباس شہید ہو گئے، محمد حنفیہ کو نہیں پتا کہ کربلا میں کیا واقعہ ہو گیا، بس تھوڑا سا اعلان سنا محمد حنفیہ نے، آ گئے سید سجاد کے پاس، آگے کہتے ہیں میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ جناب سید سجاد کہتے وہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ جناب محمد حنفیہ کہتے عباس کے رہتے حسین شہید ہو گئے، عباس کے رہتے حسین شہید ہو گئے۔ جناب سید سجاد نے کہا نہیں، میرا چچا عباس پہلے شہید ہوا ہے، حسین ابن علی بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ جناب علی اکبر کی شہادت بتائی جناب سید سجاد نے، جناب قاسم کی شہادت بتائی جناب سید سجاد نے، اور بار بار یہ کہہ رہے چچا حسین بعد میں شہید ہوئے، چچا عباس پہلے شہید ہوئے، چچا اکبر پہلے شہید ہوئے، چچا قاسم پہلے شہید ہوئے۔ محمد حنفیہ نے جب بار بار چچا کا لفظ سنا نا تو فوراً پلٹ کے کہا تم کون ہو جو بار بار مجھے چچا کہہ رہے ہو؟ جناب سید سجاد نے جیسے ہی سنا سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہتے ہیں اے چچا محمد حنفیہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا لال سید سجاد علی ابن الحسین۔ جیسے ہی جناب محمد حنفیہ نے سنا اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے میں جب غشِ افاقہ ہوا جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں اے سید سجاد آپ کی عمر 24 برس ہے، ارے 24 برس میں بال سفید داڑھی سفید ہو گئی۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کی شہادت دیکھی، میں نے اپنی پھوپھیوں کے سر سے چادر اترتے ہوئے دیکھی، میں نے اپنے پھوپھیوں کو بازار میں کھلے سر دیکھا۔ ارے سید سجاد کچھ نہ کر سکا، جیسے ان جملوں کو محمد حنفیہ نے سنا بے ہوش ہو گئے۔ ارے جب غشِ افاقہ ہوا جناب محمد حنفیہ سے جناب سید سجاد کہتے چچا آپ نے دو بار ان جملوں کو سنا بے ہوش ہو گئے۔ ارے سید سجاد سے پوچھئے اپنی آنکھوں سے سید سجاد ان مناظر کو دیکھ لیا۔ حسین اور گزارش ہے رفعت فاطمہ بنت سید خورشید حسنین